بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کو پختہ کرنے کے بعد، اور توڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر مکھی اور مچھر کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی چیز کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مکھی کا بھی نام لے سکتا ہے، مچھر کا بھی نام لے سکتا ہے، اور جو ہے شہد کی مکھی، اور ایسے ہی جو ہے چونٹی، چھوٹے چھوٹے مخلوقات، چاہے تو وہ ان کے ذریعے سے بھی بات سمجھا سکتا ہے. وہ شرماتا نہیں ہے کہ یہ مکھی کا نام کیوں لے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے بتایا کہ جو جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، انہوں نے مکھی بھی پیدا نہیں کیا ہے، مچھر بھی پیدا نہیں کیا ہے، تو اور بڑے بڑے ریکویسٹ وہ کیسے پورا کریں گے؟ وہ بے حیثیت ہے، لہذا ان کی عبادت نہ کرو. اب جب اس مثال کو ایمان والوں نے سنا تو ان کے سامنے بات کھل گئی. ہاں، بہت حقیقی بات، صحیح بات بتائی جا رہی ہے. صحیح بات ہے کہ انہوں نے مکھی بھی پیدا نہیں کیا ہے، اور مکھی جو ہے جب ان کی دیوی دیوتاؤں کے پاس سے مٹھائی لے کے جاتی ہے تو پھر نہ یہ رکھنے والا پکڑ سکتا ہے، مٹھائی کو چھین سکتا ہے، اور جس خدا کے سامنے سے وہ لے جا رہا ہے وہ خدا بھی کچھ نہیں بول رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی کمزور ہے، وہ بھی کمزور ہے، لہذا یہ خدا کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو جب ایمان والوں نے یہ بات سنی تو کہا اللہ نے بہت اچھی بات بتائی ہے، بہت اچھا مثال دیا ہے، بہت فٹ ہو رہا ہے، بہت سوٹ ہو رہا ہے. لیکن یہی مثال جب کافروں نے سنا، ان لوگوں نے سنا جو پہلے سے ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم ہدایت پر آنا نہیں ہے، ہم حق بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حق بات کو سننا نہیں چاہتے، تو پھر جو ہے وہ لوگ اسی مثال کے ذریعے سے گمراہ ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے مثالوں کے ذریعے سے ان کو گمراہ کرتا ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے بولتے ہیں، اللہ کا کلام ہے بولتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے چھوٹی چھوٹی جانوروں کا جو ہے تذکرہ کیا گیا، اس کو مثال میں بیان کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مکھی ہے، مچھر، یہ چونٹی اور مکڑی، یہ کیا بات ہے؟ اس میں یہ سب کئی کو آنا چاہیے، یہ کیا ہو اعتراض. تو اب جو ہے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جو ہے چیپ سے دیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا. یعنی انہی مثالوں کے ذریعے سے اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے اور کسی کو ہدایت کے راستے کھولتا ہے. تو جن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے صفات کیا ہے؟ جو صحیح راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے کام کیا ہے، ان کے اوارلو کیا ہے، وہ آگے بیان فرما رہے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے مگر نافرمانوں کو. تو نافرمان کون ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں نافرمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد. تو یہ اللہ کا وعدہ کیا ہے جو یہ لوگ توڑ رہے ہیں؟ اس سے مراد ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں
تمام روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا اور جمع کر کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب لوگوں نے مل کر کہا تھا کہ کیوں نہیں؟ قالوا بلا شہیدنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم آپ ہی کی اطاعت کریں گے، آپ ہی کی بات مانیں گے، آپ ہی کے حکموں پر چلیں گے۔ یہ عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کر دیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیج دیا اور کہا کہ یہاں میں چونکہ تمہارے سامنے ہوں، میں تم سے پوچھتا ہوں تو آرام سے جواب دے دیتے ہو، لیکن میں تم کو ایسی دنیا میں بھیج رہا ہوں جہاں میں نہیں دکھوں گا، جہاں کا نظام الگ ہے، سسٹم الگ ہے۔ تو واقعی اگر تم وہاں جا کر یہ اقرار کرو گے، یعنی میرے رب ہونے کا اقرار کرو گے، میرے حکموں پر وہاں چلو گے، تب جو ہے میں مانوں گا کہ واقعی جو ہے تم میرے بندے ہو، واقعی تم جو ہے وعدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں وعدہ کیے تھے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی کی بات ہم سنیں گے، آپ ہی کی بات ہم مانیں گے۔ تو اب دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے اس وعدے کو بھول جاتے ہیں، یعنی نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ اللہ کی بات مانتے ہیں، اپنے مرضی، یعنی خدا کو بھی انسان خدا نہیں ہے، بعض لوگ تو خدا کا انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ تو جو ہے کسی اور کو خدا بنا لیتے ہیں، بعض لوگ تو یعنی اس کی اپنی مرضی آئے جیسا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ پختہ کرنے کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدہ جو اللہ نے عالم ارواح میں انسانوں سے لیا تھا، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور لوگوں نے بھی اقرار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کی بات مانیں گے، تو اس کو یاد دلانے کے لیے دنیا میں وقفے سے پیغمبر آئے، نبیوں کا سسٹم، کتابوں کا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیا ہے۔ تو وہ نبی آ کر یاد دلاتے، دیکھو اللہ سے ہمیں وعدہ کروا ہے آخرت میں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی بات مانیں گے، ہم نے کہہ کے آیا ہے، لہذا اس کے حساب سے یہاں چلنا ہے دنیا میں، اسی کو رب مان کر زندگی گزارنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد نہ پیغمبر کی بات نہ سن رہے ہیں، نہ کتابوں کی بات لے رہے ہیں، وہ وعدہ گویا کہ انہوں نے توڑ دیا جو آخرت میں کیا تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں نافرمان جو اللہ کے عہد کو، اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ ایک نشانی ان کا ڈیفینیشن یہ ہے نافرمانوں کا۔ دوسری نشانی، دوسری صفت نافرمانوں کی یہ ہے کہ وہ لوگ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا، یعنی عزت والا بنایا، تو وہ باپ کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، چچا اور جو ہے خالہ، یہ بہت عزت والے رشتے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، باپ ہے، بیٹا ہے۔ تو یہ جو رشتے ہیں، یہ جو خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی جڑ کو رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں، یعنی آپس میں رشتوں کو نبھاتے نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حقوق مارتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے جو سوسائٹی میں وقار باقی رہنا چاہیے، جو ان کو عزت ملنا چاہیے، جو سوسائٹی اچھی طرح چلنا چاہیے، اس کی وجہ سے سوسائٹی میں خرابی آ جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کریں گے اور یعنی رشتوں کو جوڑے نہیں رکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ فساد پیدا ہوگا، جھگڑے پیدا ہوں گے اور دشمنیاں اور جو ہے عداوتیں، الو پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ چیز یعنی یہ بھی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں،
یعنی نہ باپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ ماں کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، تو پھر جو ہے رشتوں کو پامال کرتے ہیں لوگ، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ زمین میں فساد پیدا کرنے والا کام ہے۔ یعنی رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو نہ نبھانا، رشتوں کو سے جڑے نہ رکھنا، آپس میں پھوٹ ڈالنا، آپس میں جو ہے لگا بھجاؤ اور غیبت کر کے ان رشتوں کو خراب کر لینا، یہ ایسا کام ہے کہ زمین میں اس سے فساد پھیلتا ہے، زمین میں خرابی پھیلتی ہے۔ اب آپ دوسرے کے حقوق مانیں گے، وہ آپ کا حقوق مارے گا، پھر جو ہے وہ دوسرا اس کو دیکھے گا، ہاں ایسا کرتے ہیں، یعنی باپ بیٹا ہو کر باپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، لہذا میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، تو اثر پڑتا ہے، ایک کا عمل دوسرے کے اوپر اثر پڑتا ہے، پھر جو ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گا، پھر جو ہے وہ یہ وائرس کی طرح جو ہے زمین میں فساد پھیل جائے گا، زمین برائیوں سے بھر جائے گا، پھر جو ہے امن ختم ہو جائے گا، سکون برباد ہو جائے گا، اور آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی، محبت ختم ہوگی، یہ چیز خراب ہے۔ کوئی چیز ہونا بھی اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑنا چاہیے، جوڑتے نہیں ہیں بلکہ توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ صرف توڑنا، جھگڑے لگانا، اور جو ہے زہر بھرنا انسانوں کے خلاف، آپس میں رشتوں کے خلاف زہر بھرنا، انہوں تمہارے بارے میں یہ بولتے ہیں، تمہیں ایسا کرنا، تمہیں یہ کرو وہ کرو، یہ کیا ہے؟ زمین میں فساد مچانا، ملانے کا جوڑنے کا کوئی جو ہے کام ان سے ہوتا نہیں، لیکن توڑنے کا کام یہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں ان کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، الٹا عذاب کا شکار ہوں گے، عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے۔